احمد صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کے رحمت عالم سے ہماری نشستیں چل رہی ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ظہور ما فی الصدور اس سے چل رہی ہے۔ اس کائنات کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں یہ ساری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے وہ آئے اور اس عالم کو منور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لانے کے بعد، اور جو دلوں کو منور کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع۔ تو منور دلوں والوں کی کیا کہنے جی، ان کی پھر اللہ پاک ہر کاموں میں برکت بھی دیتے ہیں، خصوصی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جو چیزیں کچھ مس ہو جاتی ہیں، ٹچ ہو جاتی ہیں، رہتی ہیں، اس میں بھی اللہ پاک اثرات ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے استوانہ حنانہ اس کی مثال ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ، کھجور کے ستون کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا، تو جب اس پہ تشریف لے تو اس ستون سے رونے کی آواز آئی گی جو صحابہ نے بھی سنی۔ تو یہ جو چیز بھی اہل اللہ کے ساتھ اور آپ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ مس ہو جاتی ہے وہ بھی پھر قیمتی ہو جاتی ہے۔ تبرکات کی یہی حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی خاص لوگوں کے ساتھ جہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ پاک خاص اثرات ڈال دیتے ہیں۔ یہ تبرکات کی اصل ہے۔ تو من بقیت آل موسیٰ و ہارون کی مثال ہے قرآن میں جی کہ وہ بنی اسرائیل والے اس صندوق کو ساتھ دے کے چلتے تھے، اگر کوئی پریشانی آ جاتی تھی، کوئی مسئلہ آ جاتا تھا، اللہ پاک اس صندوق کی برکت سے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی پگڑی مبارک اور زبور سمجھ آئے گی، تبور، تورات اور یہ آسمانی صحیفے اور کتابیں اور آثام مبارک، یہ ساری چیز ہوتی تھی، تو اس سے اللہ پاک انہیں فتح بھی عطا فرماتے تھے، مشکلات بھی ہٹاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے بزرگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک صحابہ میں حج کے موقع پہ تقسیم کیے تھے، تو منہ مبارک کی بھی برکات ہیں، تو اس کے اوپر چل رہی تفصیلی حضرت فرماتے ہیں کہ جبہ شریف تھانہ بون میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات میں سے ایک مشہور ہے کہ انہوں نے ایک جبہ عطا کیا تھا، تو وہ موجود بھی ہے۔ ترکی میں بہت زیادہ تبرکات ہے، ان کا جو وہ ٹوپی جو ہے میوزیم ہے، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین کے لباس مبارک ہے، منہ مبارک ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہاں 24 گھنٹے تلاوت قرآن ہوتی، 3 شفٹوں میں قاری آ کے وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس کو آباد رکھتے ہیں قرآن کے نور سے بھی۔ یہ چیزیں موجود ہے دنیا میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مکان کی طرف جہاں وہاں رکھا جاتا ہے پیر کرنا جائز ہے، مگر غلبہ ادب کی وجہ سے مجھ سے اس طرف پیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ ہے مگر اس سے احکام نہیں بدل سکتے۔ حکم شرعی وہی ہے کہ پیر کرنا اس کی طرف جائز ہے، اور تبرکات کو پہن کر فراغت کے لیے جو ہے باتھ رومز وغیرہ پخانے میں بھی
جانا جائز ہے، اور یوں کسی کو غلب ادب ہو وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ ادب جو ہے نا وہ سارے خیروں کی اساس ہے، بنیاد ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مگر حکم یہی ہے کہ شرعی حکم کے سامنے نہ الہام کوئی چیز ہے، نہ خواب، نہ کشف کچھ ہے۔ شاہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ حضرت سلطان جی سماع سنا کرتے تھے، عاشقانہ کلام جو ہے ان کو سناتے تھے ان کے مرید وغیرہ، اور یہ ہمارے چشتی حضرات میں ان کی پھر روحانیت کو عاشقانہ کلام سننے سے ایک جلا ملتی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس بھی ان کے ایک تھے عزیز جان کشمیری تھے، جو حضرت ہمارے شاہ عبدالعزیز دواجو جو کہ ساری دینی تحریکوں کے بانی ہیں پاکستان میں، وہ ان کے خادم تھے اور حضرت ان کے خلیفہ تھے، تو وہ اسی واسطے سے حضرت کے ہاں تشریف لائے تھے۔ آخر وقت تھے، اب قبر بھی ان کی وہیں پہ حضرتی کے پہلو میں بنی یونیورسٹی میں، تو وہ عشاء کے بعد آ کے اپنی کھونٹی کے ساتھ دھمکتے تھے اور بیٹھتے، وہ مولانا بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے، حضرت کی سارے دن کی تھکان اتر جاتی تھی اور حشاش پشاش ہوئی۔ ایک بار دکھا دے یا مولا عربی سرکار دی گلیاں، سارے جگ تو نرالیاں دستیاں نے عربی سرکار دی گلیاں، اس قسم کا اشعار سناتے تھے۔ تو یہ چشتی حضرات میں ہے، اس کو سماع کہتے ہیں، تازگی ان کو ملتی ہے۔ تو حضرت سلطان جی سنا کرتے تھے اور قاضی صاحب ان کو روکتے تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی جو تھے وہ انہیں منع کرتے تھے۔ حضرت سلطان جی فرمایا کہ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں حق پر ہوں، جب بھی مانو گے؟ انہیں کہا کہ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دو۔ حضرت سلطان جی نے اپنی چادر اتار کو ان کو اڑا دی۔ دیکھتے کیا ہے کہ دربار رسالت قائم ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقیر کو کیوں تک کرتے ہو۔ کرامات جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک انعامات الہیہ ہوتی ہیں اپنے بندوں کی شان بڑھانے کے لیے، تو کرامات کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ یہ پھر وہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ کیسے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں۔ ایسی حالت کو سنا ہو حکم معتبر نہیں ہے، ہو سکتے حکم وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوش و حواس کی حالت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نقل فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا۔ حضور سلطان جی نے چادر اتار لی اور کہا دیکھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیسے نے جواب دیا کہ سنا بھی میں نے کیا عرض کیا؟ تو صاحب و شریعت کے احکام کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے وقت کی سنی ہوئی باتیں بھی حجت نہیں ہوں گی، کیونکہ احکام شرعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے جن میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں، اور خواب یا کشف کی زیارت میں غلطی کا احتمال باقی ہے۔ حضرت کعب شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے کھڑے پانی پیا. میں کھڑی ہوئی اور دہانہ مشک کا کاٹ کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیا. یہ تبرکات کی بات چل رہی ہیں تو اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.